أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے سورۃ العلق کی تلاوت کی گئی. جملہ 19 آیات پر مشتمل اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے دو انسانی تاریخ کے اہم ترین واقعوں کا تذکرہ فرمایا. ایک آغاز نبوت کا اور ایک اختلاف نبوت کا. اس سے پہلے جو صورتیں گزر چکی ہیں، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشرح جو علم نشرح لک صدرک سے شروع ہوتی ہے، پھر سورۃ التین. ان تینوں صورتوں میں جیسے کہ آپ واقف ہو چکے ہیں کہ نبوت کا تذکرہ ہے، رسالت کا تذکرہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی حیات طیبہ کی جانب اشارہ فرمایا. جن مرحلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، وقت پیدائش، یتیمی، بعد میں پھر تنگ دستی، اور پھر نبوت کی رہنمائی کی ضرورت. سورۃ الانشراح میں یا سورۃ الشرح میں دونوں نام ہیں اس سورت کے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ فرمایا، نبوت کی ذمہ داری کا احساس، مخالفتوں کا سہنا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی دعوت کو پہنچا دینا. بالخصوص قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تبلیغ اتنی اہم اور نازک ذمہ داری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کمر ٹوٹ گئی، جس کو فرمایا کہ الذی انقض ظہرک، جس نے کمر کو جھکا دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس ذمہ داری سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ برا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں ساری انسانیت کو سبق دیا کہ ہر دور میں انسانوں کو نبی کی اور رسول کی ضرورت رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا تھا. اور اخیر میں البلد الامین میں، مکہ مکرمہ میں، امن والی بستی میں آخری رسول کی بعثت اللہ تعالیٰ نے فرما دی. تو اس پہ تعجب کیا ہے؟ فرمایا دیکھو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں، فزیکلی بھی، جسمانی طور پر بھی آپ دیکھیں، عقلی طور پر، فکری طور پر بھی آپ دیکھیں، قوت گویائی انسان کو ملی ہے، قوت تفکیر انسان کو ملی ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ نعمتیں اور صلاحیتیں عنایت فرمائی، اس کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، معرفت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، عبادت، یہ معرفت، یہ حاصل کرنے کا تنہا ایک ہی طریقہ ہے۔ کسی ریاضت سے، مجاہدے سے، کوشش سے، مطالعے سے، کسی چیز سے تم کو یہ چیز ملنے والی نہیں۔ معرفت خداوندی ملے گی تو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے۔ جو نبیوں اور رسولوں کے راستے پر چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی، عقیدہ بھی سنور جائے گا، عمل بھی سنور جائے گا۔ جس کو یہ معرفت خداوندی نہیں ملی اس کا عقیدہ بھی بگڑے گا، عمل بھی بگڑے گا، اور وہ گمراہوں میں سے بھی گمراہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اسفل سافلین میں جا پہنچے گا۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گامزن ہے، جس کو ایمان سمجھ میں آ گیا اور جس نے اپنے اعمال کو ایمان کے مطابق ڈھال لیے، تو فلہم اجر غیر ممنون، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، لگاتار اس کو اجر ملے گا احکم الحاکمین کی جانب سے، نہ ختم ہونے والا لازوال قسم کا اجر اس کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ اجر جو ملے گا، انسان کو جو مقبولیت ملے گی، انسان کو جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، پھر میں عرض کرتا ہوں ایک ہی راستے سے، ایک ہی راستے سے، راستے الگ الگ ہے، منزل ایک ہے، ہرگز نہیں، غلط فہمی ہے۔ قرآن پاک نے اس بدعقیدگی کو نکال کے پھینک دیا کہ راستے الگ الگ ہے، منزل ایک ہے، ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، اور وہ راستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ کا، اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، کیونکہ یہ لنک اللہ تعالیٰ سے ملا ہوا ہے، وحی کے ذریعے سے یہ رشتہ جڑا ہوا ہے۔ یہ وحی کیسے آئی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق میں فرمایا، اور سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیتیں یہ پہلی وحی کی آیتیں ہیں، اور نبوت کا جو سلسلہ چلا، رسالت کا جو آغاز ہوا، اس کا تذکرہ اس کے بعد سے 6 آیت سے لے کر 19ویں آیت تک، ختم سورت تک جو آیات ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفتیں ہو رہی ہیں اور ان مخالفتوں کا جو برا انجام ہوگا، مخالفت کرنے والا جو برباد ہوگا، تباہ ہو جائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اس میں ایک خاص شخصیت کی جانب بھی اشارہ ہے، انشاءاللہ وضاحت آئے گی، ابو جہل کی جانب اشارہ ہے۔ یہ سورۃ العلق، علق کے نام سے اس لیے موسوم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو دوسری آیت کے اختتام میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو گویا سورۃ العلق کے معنی ہوئے السورۃ التی ذکر فیہ العلق، وہ سورت جس میں لفظ علق آیا ہے۔ علق کیا ہے، انشاءاللہ اس کی کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت میں وضاحت آ جائے گی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی سورت ہے۔ بعض جگہ آپ کو ایسے اقوال مل جائیں گے کمزور قسم کے، روایتی انداز میں، یعنی روایت کے اعتبار سے وہ مضبوط نہیں ہیں، کہ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، یا سب سے پہلی سورت سورہ مزمل ہے۔ دراصل یہ تھوڑی غلط فہمیوں کی وجہ سے بعض لوگوں نے، بعض راویوں نے اس بات کو بیان کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ سب سے اہم ہے، اور جو بھی مسلمان ہوتا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یاد دلاتے
تو کسی صحابی نے کہا کہ سب سے پہلی سورت جو میں نے یاد کی سورۃ الفاتحہ. ان کے شاگردوں میں کے شاگردوں کے شاگرد آگے چل کے کسی کو ایسی غلط فہمی ہوئی کہ سورۃ الفاتحہ پہلی نازل شدہ سورت ہے، یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیات کی وحی کے بعد ایک وقفے کے بعد سورۃ المدثر یا سورہ مزمل نازل ہوئی تھی، اور اس کو یہ بسا اوقات بعد بزرگوں نے تعبیر کر دیا کہ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی. صحیح روایتیں جو ساری حدیث کی کتابوں میں، جو ساری سیرت کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، وہ دراصل یہ ہے کہ یہ 5 آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی بالکل پہلی مرتبہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشی طور پر فارغ البال ہو گئے، تجارت آپ کی الحمدللہ بڑی کامیاب ہو گئی، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہو گیا. اب آپ اپنے سرمایہ کو یتیموں پہ خرچ کرتے، غریبوں پر خرچ کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، اور دن بدن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی. حبب الیہ الخلا، روایت میں آتا ہے تنہائی، خلوت نشینی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب رہنے لگی، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے. اکثر و بیشتر یہ ایک مہینے کا وقفہ ہوتا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائیوں میں بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام، عبادت کا اہتمام، اپنی بے چینی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کہ اللہ اس تباہ ہوتی ہوئی انسانیت کو کیسے بچایا جائے، یہ رونا، دعائیں کرنا، نمازیں پڑھنا اس طریقے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انداز کی روایت قریش میں موجود تھی. یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ایک خواب دیکھنے لگے. اکثر و بیشتر ایک خواب آتا تھا برابر. عام طور پہ ہم لوگ بھی خواب میں ہم نے یہ دیکھا، خواب میں ہم نے وہ دیکھا، لیکن جو سچا خواب ہوتا ہے اور جس میں کچھ اشارہ کیا جاتا ہے اس میں تکرار ہوتی ہے، وہ خواب بار بار آتا ہے. سورہ یوسف میں بھی بادشاہ نے بار بار دیکھا خواب، تیسرے چوتھے دن دیکھا، تب جا کے اس نے لوگوں سے کہا کہ بھئی میں سے خواب دیکھ رہا ہوں، 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے. وہ پوری تفصیل سورہ یوسف میں موجود ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا خواب بار بار دیکھا. 3 دن کی روایتیں ہیں. تو جس خواب میں کچھ اللہ تعالیٰ اشارہ دینا چاہتا ہے، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات یہ فرمایا کہ دیکھو سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے. انسان جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب اتنا سچا ہوتا ہے. بہت اچھے ہیں، سچے ہیں، متقی ہیں تو 40واں حصہ، تھوڑا اعمال میں ملاوٹ ہے تو 70واں حصہ. لیکن بہرحال خواب میں جو اشارے ہوتے ہیں وہ اعادے کے ساتھ ہوتے ہیں، تکرار کے ساتھ، بار بار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار ایک خواب دیکھتے تھے، اور وہ خواب یہ دیکھتے تھے کہ رات ختم ہو رہی، سورج نکل رہا، صبح ہو رہی ہے، بار بار یہ خواب دیکھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے چینی تھی کہ میں ایسا خواب کیوں دیکھتا ہوں ہر روز کے، رات ختم ہو رہی ہے، صبح نکل رہا، صبح ہو رہی ہے، سورج نکل رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا معمول، غار حرا تشریف لے جانا. کبھی کبھی تو اتنی تاخیر، مدت اتنی دراز اور لمبی ہو جاتی کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو گھبراہٹ ہوتی، اور وہ کچھ ٹفن وغیرہ لے کر آتی، وہ خود آتی. اب سوچیے اتنے اونچے غار پر وہ اتنے اونچی چٹان پر چڑھتی، اور پھر کھانے پینے کا سامان رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت لے کر واپس جاتی. کبھی کبھی اپنے غلاموں کو، نوکروں کو بھی بھیجا کرتی تھی، وقفے وقفے سے خیریت بھی معلوم ہو جائے، کھانے پینے کی کچھ خشک چیزیں بھی پہنچ جائے. اسی اسنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ پہ غشی طاری ہوئی، جیسے کہ انسان اونگنے لگتا ہے، نیند طاری ہوتی،
اور فرمایا کہ میں ہڑبڑا کے اٹھایا جیسے کچھ محسوس ہوا کوئی آیا ہو، کوئی قریب میں آیا ہو، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب خوبصورت سی ہستی کھڑی ہوئی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ریشم کا جزدان ہے، غلاف ہے، اور اس ریشم کو دیباج فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیباج کے معنی ہوتے ہیں قیمتی قسم کا ریشم، لہذا اس میں فرمایا کہ ایک صحیفہ موجود ہے، اور وہ میرے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے لکھنے کے فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے اتنی زور سے معانقہ کیا کہ پسینہ آ گیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لگا اتنی زور سے دبوچا کہ میری سانس رک جائے گی، اتنی زور سے دبوچا، چھوڑا، کہا پھر اقرا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقاری، پھر معانقہ کیا، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، پھر انہوں نے تیسری مرتبہ گلے سے لگایا، بہت زور سے دبوچا، پھر چھوڑ دیا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 آیتوں کی شکل میں نازل ہوئی۔ پسینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرابور تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ پہلے، 1 منٹ پہلے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے اس نئی صورتحال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس کی، فوراً غار سے نکلے تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام، کہا انا جبرائیل وانت رسول اللہ، میں جبرائیل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول ادھر پلٹ گئے تو دیکھا ادھر ہے حضرت جبرائیل، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، کہا انا جبرائیل وانت رسول اللہ۔ پھر سامنے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سامنے بھی وہی کیفیت، ہر طرف جبرائیل نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس چٹان سے اترتے چلے گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے، جہاں حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تنہائی چاہ رہے تھے کہ بالکل خالی ہو کر، یکسو ہو کر غور کریں کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پسینے میں آپ شرابور تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے شانے کا گوشت تھر 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 کانپ رہا تھا، لہذا ام المؤمنین نے فوراً ہی چادر اڑا دی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انشراح کی کیفیت ہوئی، اطمینان کی کیفیت ہوئی، آپ نے بات چیت فرمائی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظر بیان کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بیان کیا تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ گھبرائیے مت، آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں ہوگا، جن بھی ناسبہ سے ہرگز نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ بہت بھلائی چاہتے ہیں، آپ یتیموں پر شفقت کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ہر مصیبت زدہ کی آپ مدد کرتے ہیں، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہی لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ضرور کوئی اچھی بات ہوگی۔ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ورقۃ ابن نوفل کے پاس چلتے ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے اور بہت ضعیف ہو چکے تھے، بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نابینا بھی ہو چکے تھے وہ بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن ان کا علم جو ہے تورات اور انجیل کا بہت گہرا تھا، تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے وہ، اور بہت عبادت گزار
ایک درویشی کی زندگی، خلوت نشینی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ مکے کے لوگوں میں بہت ہی محترم تھے، قابل احترام تھے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم برقع کے پاس چلیں گے اور ان سے مشورہ لیں گے، وہ بہت بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، تجربات ان کے بڑے دیرینہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ برقۃ بن نوفل کے پاس گئی اور پورا واقعہ ام المومنین نے بیان کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے۔ ورقۃ بن نوفل نے پورا واقعہ سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا ہی ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوا۔ تو انہوں نے قسم کھا کے کہا واللہ انہ للناموس الاکبر الذی یأتی الی موسیٰ، خدا کی قسم یہ وہی بڑا فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا جملہ بہت ہی اہم کہا، انہوں نے دوسرا جملہ یہ کہا اے کاش میری عمر وفا کرے، جس وقت لوگ آپ کی مخالفت کر کر آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں میں زندہ رہوں تاکہ میں آپ کی سپورٹ کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعجب کرتے ہیں، او مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے؟ میرے پاس تو امانتیں رکھاتے ہیں، میرے پاس سے بیواؤں کو وظیفے ملتے ہیں، میں یتیموں پہ دست شفقت رکھتا ہوں، میں مصیبت زدہ کے کام آتا ہوں، مجھے نکال دیں گے؟ او مخرجیہم۔ تو ورقۃ بن نوفل کہتے ہیں میرا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ایک وقت آنے کے بعد آپ کے بستی والے آپ کو نکال دیں گے، ہجرت میں مجبور کریں گے۔ میں باقاعدہ حیات رہا تو میں آپ کے سپورٹ میں کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن میں نے عرض کیا وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، لہذا اس سے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں شروع ہوتی اور مکے میں ہلچل ہوتی، آپ کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہوتا، ان کی وفات ہو گئی سال 1.5 سال میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی 5 آیتوں کی شکل میں، اس کے بعد ایک مدت، ایک وقفہ، وحی نہیں آئی۔ اس اثنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہاں کہیں جاتا تو پتھروں اور درختوں سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مفسرین نے فرمایا اور حدیث کی شرح کرنے والوں نے فرمایا کہ یا تو پتھر کو، درخت کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیتا تھا کہ وہ خود سلام کرتے تھے، یا پھر ان کے پیچھے فرشتے ہوتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ دونوں شکلوں میں سے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجنبی سی کیفیت محسوس ہوتی، ہر درخت میں سے آواز آ رہی، ہر پتھر میں سے۔ تو وہ گھر تشریف لاتے اور کہتے زملونی یا دسرونی، دونوں کے معنی قریب قریب ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر دے دو اڑنے کے لیے۔ یہاں تک کہ پھر دوسری وحی یا ایھا المزمل والی، یا پھر بعض مورخین نے لکھا یا ایھا المدثر، یہ دونوں میں سے دوسری وحی نازل ہوئی، پھر دھیرے دھیرے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد کی تفصیل آپ جانتے ہیں۔ پہلی وحی جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ جتنے فلاسفرز ہیں، بڑے اسکالرز، مفکرین، ذہین لوگ، ان کو بٹھا دیا جائے اور ان کو منظر بتایا جائے عرب کا، پوری دنیا کا بتا دیا جائے، بالخصوص مکہ مکرمہ میں جو منظر تھا اس پوری دنیا کا، ظلم، زیادتی، شرک، تاریکی، جہالت، اور بالخصوص جزیرۃ العرب، ظلم، زیادتی، خانہ جنگی، شراب ایسے پی جاتی جیسے آج ہم چائے نہیں پیتے، گھر گھر شراب کا ذخیرہ۔ اس موقع پر سارے مفکرین بیٹھ کر ان کو یہ آپ ہوم ورک دیں، ان کو آپ یہ کام دیں کہ سب سے پہلی وحی کیا نازل ہونی چاہیے۔ کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جائے گا کہ اقرا سے وحی کا آغاز ہو، کسی کا بھی ذہن جائے گا تو یہی بھائی اللہ کی عبادت کرو، ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ لیکن یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ پہلی وحی کا آغاز ہوا تو اقرا، پڑھو، جبکہ پڑھنے کا ماحول ہی نہیں ہے،
کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں انگلیوں پر گنے جانے کے قابل لوگ تھے جو قلم کا استعمال اور پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ایک روایت میں ہے 17، ایک روایت میں ہے 13 لوگ تھے پوری بستی میں جو قلم کا استعمال اور پڑھنے کا ان کو مشغلہ آتا تھا، پڑھنا آتا تھا۔ اس موقع پہ پہلی وحی آئی ہے کہ پڑھو۔ قرأ کے اصلاً تو معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو تہ بتہ رکھنا، قرأ ان کا لفظ بھی قرآن پاک میں وارد ہوا ہے، لیکن قرأ کے معنی ریڈنگ کے اور پڑھنے کے اس لیے ہو گئے کہ ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ، ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اور اس کا تلفظ کیا جاتا ہے، اسی لیے قرأ کہتے ہیں پڑھنے کو، ریڈنگ کرنے کو۔ یہ پڑھنے کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے اب شروع ہو رہا ہے۔ یہ پیغام تھا کہ اب ریسرچ کا دور ہے، اب پڑھنے لکھنے کا دور ہے۔ اب وہ دور گزر گئے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وہ رونما ہوئے تھے خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹیمپروری وقتی حالات میں ان کی ضرورت تھی، بعد میں پھر ضرورت ختم ہوتی چلی گئی۔ فرمایا نہیں، اب نہیں، اب یہ ضرورت تو ہمیشہ باقی رہے گی، پڑھنا ہے اب تم کو، پڑھنے سے تمہارا رشتہ جڑ جانا چاہیے، تعلیم اب تمہارے اندر آئے۔ اور لیکن ریسرچ کا دور تو شروع ہو رہا ہے، پڑھنے لکھنے کا تو دور شروع ہو رہا ہے، تعلیمی سرگرمیاں تو شروع ہوں گی، تحقیقیں کی جائیں گی اور زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں گے، لیکن یاد رکھو پڑھنا تمہارا اس وقت بابرکت ہوگا جبکہ اس میں رب سے ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس میں ربک نام بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا بابرکت ہے، نام کا آ جانا بھی، بسم اللہ کہہ جانا بھی بہت بابرکت ہے، نام کا آ جانا بھی۔ فرمایا نام لے کے پڑھو۔ اگر تمہاری تعلیمی سرگرمیاں اور تمہارا پڑھنے لکھنے کا مشغلہ اگر رب کے نام سے جڑا ہوا نہیں ہے تو بڑی بے برکتی ہے، بڑی بے برکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے اس پوری کائنات کو، جو خالق ہے، اس خالق کو فراموش کر کے تم کیا ریسرچ کر لو گے، کیا تحقیق کر لو گے، کیا پڑھ لو گے؟ پڑھائی تو ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، درسگاہیں ہیں، دانشگاہیں ہیں، لیکن اس میں رب نہیں ہے وہاں پر۔ اسلامی تعلیم یہی ہے، فرق یہی ہے، اسلامائزیشن آف نالج ہم کہتے ہیں نا، کہ اسلامی تعلیم کے معنی یہ نہیں ہوتے جو ہم عام طور پر غلط فہمی ہو گئی کہ بس تفسیر حدیث فقہ کی تعلیم یہ اسلامی تعلیم ہے، باقی غیر اسلامی تو نہیں بولیں گے، عصری تعلیم کہیں گے، ماڈرن ایجوکیشن نہیں۔ یاد رکھیے جس تعلیم کو اللہ کے نام سے جوڑ دیا گیا وہ اسلامی تعلیم ہے۔ اگر آپ نے جغرافیہ پڑھا، اگر آپ نے ریاضی پڑھی، میتھمیٹکس، اگر آپ نے سائنس، فزکس، کیمسٹری، زولوجی، بایولوجی کسی شعبے کو لیا لیکن اللہ سے جوڑ رہے ہیں اس کو، اللہ کا نام لے کر، اور اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سے معرفت خداوندی میرے اندر پیدا ہوتی ہے، اسلامی تعلیم ہے یہ۔ لہذا اسلامی تعلیم کی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کے نام سے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، نمبر ایک، نمبر دو اس میں بندوں کی نافعیت کے لیے تحقیق کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خود غرضی کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ اپنی منفعت، بس میں کمانے والا جانور بن جاؤں، حیوان کاسب جس کو کہتے ہیں، وہ کیفیت ہو نہیں، ہرگز میں۔ اسلامی تعلیم میں تو یہ ہوتا ہے انسان ایک صالح معاشرے کا ایک رکن بنے، ایلیمنٹ بنے۔ لہذا فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اچھا، خلق میں آپ دیکھیے کہ عربی کے اعتبار سے کہتے ہیں یہاں مفعول بھی کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ کہ یوں سمجھ لیں کہ کس کو اللہ نے پیدا کیا اس کا تذکرہ نہیں کیا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے درخت کو، جس نے حیوان کو، جس نے کائنات کو، جس نے سورج کو، جس نے چاند کو، جس نے یونیورس کو، جس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی مخلوق جس نے پیدا کی، اس خالق کے نام سے تم پڑھو، اس خالق کو پہچانو۔
तुम मखलूक में फंस कर रह जाओ, खालिक तक न पहुंचो। ये तो निकम्मापन है ना, नाकामी है। ये नाकामी है कि इंसान जो है वो मखलूक में उलझ कर रह जाए, खालिक तक न पहुंचे, मखलूक के जरिए खालिक तक पहुंच जाए। ये है असल खालिक को पहचानना, पैदा करने वाले को पहचानना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहला एहसान कुरान पाक का, पहला एहसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का, के तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आगे चल के दूसरा एहसान जो कुरान पाक की मुख्तलिफ आयतों में बिखरा हुआ है, अलग अलग आयतें हैं जो ये बताती हैं, वो दूसरा एहसान क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो इंसान था वो चांद को खुदा समझ रहा था, सूरज को खुदा समझ रहा था, दरिया को खुदा समझ रहा था और जानवरों को खुदा समझ रहा था। अब भी जिनका रिश्ता नबूवत से टूट जाता है वही उनका आलम यही है, सारी मखलूक को पूछते रहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के जरिए से इंसानों को ये कहा कि चांद भी तुम्हारा खादिम, सूरज भी तुम्हारा खादिम, समंदर भी तुम्हारे नौकर, हर चीज तुम्हारी है, पहाड़, चट्टान, जर्रा, रेजा सब तुम्हारे हैं, सब पे तहकीक करो, खुदा कोई भी नहीं है, खुदा बस खालिक है। इंसान के अंदर हिम्मत पैदा हुई, इंसान के अंदर जसारत पैदा, खुदा के ऊपर कोई रिसर्च करता है? हरगिज़ रिसर्च नहीं करता। लेकिन जब इंसान को मालूम हो गया ये भी मखलूक है मेरी तरह, तो उस पर रिसर्च किया, तहकीक किया, उस पर कमर डालने की कोशिश की। ये जबरदस्त इस्लाम का एहसान है। आज जो पूरी साइंसी तहकीकात वजूद में आई, उसके वजूद में आने की वजह यह है सख्खर लकुमुश-शम्स वल क़मर, तुम्हारे लिए है मुसख्खर, गौर करो तुम, कोई मसला नहीं, सब मखलूक है, तुम्हारे नफे के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए। लिहाजा इंसान के अंदर हिम्मत पैदा होगी धीरे धीरे। अब ये अलग बात है कि 1000 साल तक तो हम लोगों ने खिदमत अंजाम दी, उसके बाद हम लोग थक कर सो गए, दूसरों ने ले लिया, दूसरे उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे। तो इल्म का मसला ये है, जो आगे बढ़कर ले ले इस इल्म उसका हो जाता है। जैसे पैसों का मसला, दौलत जो कब्जा कर ले दौलत उसकी है, जैसे चाहे खर्च करे। लिहाजा फरमाया कि देखो खालिक को पहचानो, जिसने पैदा किया ना उस रब के नाम से तुम तालीम का आगाज करो, पढ़ाई का आगाज करो, कि रब से अल्लाह ताला ने तालीम को जोड़ दिया। अजीम शान वही आई और यहाँ से फिर अब सिलसिला शुरू हो गया पढ़ने लिखने का। तो सबसे पहले देखो, तुम गौर करो, खलक़ल इंसान मिन अलक़, खुद अपनी तख्लीक पर गौर कर लो कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से। ये है अलक़। अलक़ के माने क्लॉट, जो खून जम जाता है, उस जमे हुए खून को अलक़ कहते हैं। सूरतुल मोमिनून में क़द अफ़लहल मोमिनून जो सूरत है उसमें भी अल्लाह ताला ने, सूरतुल हज में भी अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि इंसान की तख्लीक का जो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज, उसमें वो एक अलक़ की शक्ल में होता है, एक ऐसी जोंक जो कि खून पी रही हो, जमा हुआ खून, फिर धीरे 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 बढ़ता है, यहाँ तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 42वां दिन होता है तो फरिश्ता आके रूह फूंकता है। और हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि अजीब व गरीब बात होती है, 40 दिन आने के बाद से अचानक दिल में हरकत पैदा हो जाती है, अंदर जो है दिल हिलना शुरू कर देता है, वहां से फिर इंसान का वजूद बढ़ता चला जाता है। लिहाजा फरमाया कि देखो, जिसने इंसान को खून के एक लोथड़े से पैदा किया, एक जमे हुए खून के क्लाउड से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। यहाँ दो बातें हैं, एक तो ये कि इंसान को तकब्बुर में नहीं मुब्तला होना चाहिए, अपने आप को 30 मार खाना समझो। तुम्हारी पैदाइश कैसे हुई गौर करो, एक छोटी सी चीज से तुम्हारी पैदाइश हुई, एक तो ये। दूसरी बात ये कि उस परवरदिगार की कुदरत पर तुम कुर्बान हो जाओ, जिसने एक छोटे से एक बारीक से जू की शक्ल में खून के लोथड़े में फिर जो जान डाली, तो जान के अलावा अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी सलाहियतें वदियत फरमा दी, और उसके बाद वो चीजें अल्लाह ताला ने उसके अंदर फीड कर दी कि वो इस दुनिया में आता है इंसान बनकर, क्या क्या नहीं करता, कैसी कैसी जहान, कैसी कैसी मेहनत, कैसी कैसी तरक्की। जरा उसकी रुबूबियत देखो, उसकी कुदरत देखो, उसकी हिकमत देखो कि कैसे वो चीजों को परवाह चाहता है, ग्रोथ देता है,
عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ دونوں باتوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی. ایک اپنی حقیقت سمجھ لو, ایک رب کی معرفت حاصل کر لو کہ وہ تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. خود ایک لوتھڑے سے تم کو کبھی حکمران بناتا ہے, کبھی سائنٹسٹ بناتا ہے, کبھی عالم, کبھی عابد, کبھی اللہ والا, ولی, سب کچھ بنتا چلا جا رہا ہے انسان. یہ اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے, اس کو نہ بھولو. اقرا وربک الاکرم, پڑھو, اس بات کو نہ بھولو تمہارا رب بہت معزز ہے, بہت معزز ہے, بہت ہی اکرام کا قابل ہے. اس کی حمد و ستائش کرو, اس کی تعریف کرو, اس کی عبادت کرو, اس کا جتنا ہو سکے اکرام کرو. وہ بڑا ہی عزت والا ہے تمہارا رب, اور اس کی عزتوں کا صدقہ یہ ہے کہ الذی علم بالقلم, اس نے انسان کو قلم سے علم دیا. یاد رکھیے علم جو ہے نا 3 طریقے سے ہوتا ہے, یا علم کے 3 مرحلے ہیں کہہ لیجیے آپ. ایک تو ہے علم ذہنی, ذہن میں ہے علم, معلومات ہے اچھی, لیکن وہ انسان کے اندر ہی بند ہے, باہر نہیں آتا. جب وہ بولتا ہے, پڑھا رہا ہے, لیکچر دے رہا ہے, یا تلقین کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہوئے بتا رہا ہے, علم کی جتنی بھی بولنے کی شکلیں ہیں, بولتا ہے تو پھر یہ علم لفظی ہوتا ہے, تلفظ میں آ جاتا ہے یہ علم. اب اس کے بعد سے سننے والے کی ذہانت ہے, کتنا محفوظ رکھتا ہے. بہت ذہین ہو تو, چونکہ تدریس میرا بھی آبائی پیشہ ہے, تو مفکرین لکھتے ہیں اگر بہت ذہین ہے سننے والا تو 50% ہی محفوظ رکھ پاتا ہے, اور اوسط درجے کے لوگ تو 35% محفوظ رکھتے ہیں. اگر آپ 1 گھنٹے کا لیکچر ہے, اس کے بعد امتحان لیں تو بس 35 منٹ کی باتیں ان کو یاد رہے گی, باقی سب ایک کان سے داخل ہوتی دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں. ذہین 50% تک بھی محفوظ رکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ کر دیا علم کو محفوظ کرنے کا, اور وہ ہے فرمایا علم ذہنی, علم لفظی, اور علم رسمی. رسم سے مراد رسمہ کے معنی ہوتا ہے عربی میں لکھنا. رسمہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں, اردو میں تو رسم و رواج ذرا دوسرے معنوں میں ہے, لیکن عربی میں رسم یرسم رسومن جب بھی کہیں گے تو لکیر مارنا, لکھنا. اور آپ اردو کے اعتبار سے کہہ لیجیے علم کتابی, لکھ کر, جس کو اہل اللہ فرمایا کرتے تھے, بسا اوقات لوگ اس کو حدیث سمجھ کے کوٹ کرتے ہیں, حدیث نہیں ہے, صلحاء کا یہ جملہ ہے, تابعین میں سے کسی کا جملہ ہے, قیدوا العلم بالکتابہ, لکھ کر علم کو سیو کر لو, لکھ کر علم کو محفوظ کر لو. قیدوا العلم بالکتابہ, سب سے پہلے لکھنے کا کام شروع ہوا, پہلی کتاب تیار ہونی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ان لوگوں کو جو قلم چلانا جانتے تھے, اور اس میں مکہ مکرمہ میں تو ممتاز تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نوجوان بھی تھے, لکھتے بھی بہت اچھا تھے. لہذا جب وحی نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وحی کو آپ کے سینے میں ایسے محفوظ کریں گے, کبھی آپ بھولیں گے نہیں, وحی الہی کو آپ بھولیں گے نہیں. وہ اللہ کی ذمہ داری تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو جانا اور قرآن مجید کا حافظ بننا. یہ پہلا حافظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی. سنقرئک فلا تنسیٰ, ایسا ہم پڑھا دیں گے اے رسول آپ بھولیں گے نہیں. سورۃ القیامہ میں گزر چکا ہے, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن. آپ پریشان نہ ہو, رٹنے کے لیے زبان چلانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں, ان علینا ہماری ذمہ داری ہے, جمع ہو اس کو جمع کر دینا, وقرآن اور اس کی ریڈنگ کرانا, اس کو پڑھانا. یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ صحابہ جو بڑے عمر تھے, ذہین تھے, ان کو یاد دلاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت ابی ابن کعب تھے, حضرت زید بن ثابت تھے. یہ وہ نوجوان لڑکے تھے جو حفظ کے درجے کے پہلے طلبہ تھے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور یہ طلبہ, ان کو حفظ کرایا جاتا تھا. نہ صرف حفظ کراتے تھے بلکہ حفظ سنتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے, ان سے درس سنتے تھے, آموختہ سنتے تھے.
اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ کا پہلا فریضہ یہ سینے سے منتقل ہونا ہے طے تھا، لیکن مزید حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لکھوانا بھی شروع کر دیا، قلم کا استعمال شروع ہوا۔ الذی علم بالقلم، قلمہ کے معنی ہوتے اصلاً آپ نے درخت کے سلسلے میں بھی سنا ہوگا قلم لگایا تھا، یہ قلمی آم ہے، یہ بھی کہتے ہیں یہ قلمی ہے۔ قلم کے معنی ہوتے چھیلنا اور کاٹنا۔ پچھلے زمانے میں چونکہ لکڑی کو چھیل کر اس کو کاٹ کر نوکیلا بنا کر قلم بناتے تھے، اسی لیے اس کا نام قلم پڑ گیا، اور آج کل پین کو قلم کہتے ہیں۔ یہ اداۃ العلم ہے، علم کا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم علم کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں بھی فرمایا سورۃ القلم میں بھی، والقلم وما یسطرون، فرمایا وہ قلم جس سے تم سطریں لکھتے ہو، جملے لکھتے ہو۔ قلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے والا بنایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات پیدا کر دی تو قلم پیدا کیا۔ وہ قلم وہ عالم بالا کا قلم ہے، ہمارے قلم سے اس کا تعلق نہیں، کوئی لکھنے والے ایک عظیم الشان آلے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تقدیر اور تاریخ لکھ دی، جس میں ہماری اور آپ کی بھی تقدیر ہے۔ لہذا یہ قلم وہ چیز ہے جس کی معرفت انسان کے اندر اسلام نے، قرآن پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، اور صحابہ کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ جبکہ میں نے عرض کیا کہ مکہ مکرمہ میں چند ہی لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن قلم کی اہمیت ہو گئی، لکھنا شروع کیا گیا، اور قرآن پاک لکھا جانے لگا۔ ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ میں تو بڑی ٹیم تھی، اکیڈمی تھی جو قرآن پاک لکھا کرتی تھی، لیکن صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ کے ہم احادیث بھی لکھیں، تو فرمانے حدیث مت لکھو، قرآن لکھو، صرف خلط ملط نہ ہو جائے، دونوں ملاوٹ نہ ہو جائے، حدیثیں نہ لکھو، صرف اللہ کا کلام۔ لیکن جب قرآن مجید مدون ہو گیا اور صحابہ میں بڑی تعداد حفاظ کی تیار ہو گئی، اور قرآن پاک بالکل ممتاز ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا یہ کلام اللہ ہے، اس وقت پھر بعض نوجوان صحابہ کو حضور نے اجازت دی، ٹھیک ہے تم میری حدیث بھی لکھ سکتے ہو، لیکن خلط ملط نہیں ہونا، حدیث کو بالکل الگ رکھنا، کلام اللہ کو بالکل الگ رکھنا۔ بعض صحابہ نے حدیثیں لکھنی شروع کی، اور ان کے صحیفے حدیثوں کے الگ تھے، وہ بعد میں دھیرے دھیرے روایتوں کی شکل میں حدیث کی کتابوں میں آتے چلے گئے۔ یہاں سے قلم کا استعمال شروع ہوا، اور قلم کا استعمال عرب میں بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ عرب دنیا میں ایک نیا رجحان پیدا ہوا، ایک سائنٹیفک ریسرچ پیدا ہوا، کوئی جغرافیہ پہ لکھ رہا ہے، کوئی تاریخ پر لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے۔ اور جو امی تھے، جن عربوں کا عالم یہ تھا کہ وہ بکریوں اور اونٹوں کے چرانے پر زندگی بسر کرتے تھے، اب ان کے اندر سائنٹسٹ پیدا ہونے لگے، علماء پیدا ہونے لگے، تعلیمی سرگرمیاں، مسجد نبوی سب سے پہلی یونیورسٹی بن گئی، بڑی بڑی کلاسیں لگ رہی، پوری دنیا سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، ایک ایک کلاس میں 600 700 طلباء۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فجر کے ساتھ آپ کا درس شروع ہوتا مسجد نبوی میں، 500 600 طلباء جو پوری دنیا کے، کوئی افریقہ سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے، کوئی مصر سے، کوئی شام سے، کوئی بغداد سے، یہاں سے اسلام کا علم کا قافلہ چلا، اور اتنے علوم ایجاد ہوئے، اتنے علوم ایجاد ہوئے کہ تاریخ حیران رہ گئی۔ سائنس میں کتنے علوم ایجاد ہوئے، کیسی کیسی کتابیں لکھی گئی، اور ہمارا جو ذخیرہ ہے اسلاف کا، ہماری جو میراث ہے، اس کی آپ تاریخ پڑھیں تو سینہ فخر سے پھولے نہیں سماتا کہ طب پر پہلی کتابیں عربی میں لکھی گئی۔ امام حاوی الحاوی فی الطب 18 جلدوں میں کتاب عربی میں جو علاج معالجے کے سلسلے میں لکھی گئی، اور زہراوی ہے جنہوں نے پہلا وہ طبیب ہے جس نے سرجری کا نظریہ دیا کہ اگر جسم کا کسی عضو اتنا بگڑ جائے قابو میں نہیں آ رہا تو اس کو کاٹ کے اس طرح الگ کر دو، ایسے گرم کرو، گرم کر کے چھری استعمال کرو کہ اس سے کٹے گا بھی جلدی، زخم بھی نہیں پکے گا، پورا نظریہ انہوں نے دیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جغرافیہ وجود میں آیا، سب سے پہلا عرب سائنٹسٹ ہے جس نے دنیا گول ہونے کا نظریہ دیا،
اور اس نے وہ ورق لکھا، آج بھی وہ محفوظ ہے کہ اس پہ وہ نقشہ دیا، اس کو یوں ملائیں گے آپ تو پوری دنیا وجود میں آتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ یورپ کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری کشتی اگر یوں چلتی چلی جائے گی دنیا ختم ہوگی تو نیچے گر جائے گی، ان کو معلوم ہی نہیں تھا دنیا گول ہے۔ پہلا عرب محقق ہے جس نے یہ تصور دیا دنیا گول ہے۔ حسابات میں بڑی کمی تھی، پہلے عرب ہے جنہوں نے اس کمی کو پورا کیا، اور کمی کو پورا کرنے کو عربی میں جبر کہتے ہیں، اسی سے جبار اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ہے، اور وہیں سے الجبرا وجود میں آیا ہے، وہیں سے الجبرا وجود میں آیا۔ اور پہلا عرب محقق تھا جس نے اوقات کو منضبط کیا کہ سورج کے مرحلے کتنے ہیں، کتنے بجتے ہیں، کیونکہ نمازوں کا وقت متعین کرنا تھا، اور اس نے سورج کی گھڑی بنائی پتھر پہ باضابطہ، سایہ جیسے جیسے گرے گا وقت تبدیل ہوگا۔ یہ پورا ریسرچ ان لوگوں نے کیا جن کے درمیان قلم چلانے والے نہیں تھے۔ یہ اسلام کا احسان تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم پر لگا دیا تھا، تعلیم پہ لگا دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حصول علم کے لیے لگا ہوا ہے اور اس راستے میں بن جائے تو شہید اٹھایا جائے گا، اور فرمایا جو علم کے حصول کے لیے لگا ہوا ہے تو اس کے عمل سے خوش ہو کر فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں تلے بچھاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو تعلیم میں لگا ہوا ہے اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں نازل ہوتی ہے کہ پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، درندے، یہاں تک کہ بلوں میں کیڑے مکوڑے اور پانی میں مچھلی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم پر لگا، اور 1000 سال تک ہمارے پاس ریسرچ ہوتا رہا، کتابیں لکھی جاتی رہی، اور بڑے بڑے کتب خانے قاہرہ میں، بغداد میں، مغرب میں، دمشق میں، بڑی بڑی لائبریریز، اتنی شاندار لائبریریاں بنائی گئی کہ آپ حیرت کریں گے۔ اس میں بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے، اور ان کمروں میں آرام کرنے کے لیے باضابطہ جو دور دراز سے طلبہ آتے ہیں وہ لیٹتے تھے، آرام کرتے تھے، ان کو مشروبات، ان کو کھانے اور ان کو آرام کرنے کی ساری سہولتیں دی جاتی تھی، اور ان کے لیے ایک چیز کا انتظام ہوتا تھا آج جس سے دنیا واقف نہیں ہے۔ ان کے لیے نساخ کہہ کے لوگ ہوتے تھے جو پرنٹ نہیں تھا نا، اس زمانے میں طباعت تو تھی نہیں، لہذا کتاب کا نسخہ پورا لکھ کر دیتے تھے تحفے میں، یہ لیجیے آپ، یہ 800 صفحے کی کتاب، یہ 900 صفحے کی کتاب، پوری کی پوری کاپی کرتے تھے، خوشخط ہوتے تھے، ان کو اس پہ تنخواہ ملتی تھی، باضابطہ یہ ایک پیشہ تھا۔ اس طرح سے یہ علم پھیلتا چلا گیا، اور جب مسلمان عروج پر پہنچ گئے اور یورپ میں حکومت کرتے تھے، اندلس میں ان کی حکومت تھی، تو مسلمانوں کے اندر یہ تھا علم جو ہے ساری انسانیت کی میراث ہے، کسی طبقے کو علم ملنا چاہیے، کسی طبقے کو نہیں ملنا چاہیے، کسی رنگ والے کو علم ملنا چاہیے، کسی کے رنگ والے کو نہیں ملنا چاہیے، کوئی امتیاز نہیں، جو پڑھنے آ جائے وہ طالب علم، بلا مذہب و ملت مسلمان پڑھاتے تھے۔ تو یورپ کے لوگ اسپین میں، اندلس میں مسلم حکمرانوں کے پاس، غرناطہ میں، اسبیلیا میں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پڑھنے آتے تھے، طب پڑھتے تھے، فلسفہ پڑھتے تھے، جغرافیہ پڑھتے تھے، اور وہاں پڑھ کر اپنی کتابیں تیار کرتے تھے، ترجمے کرتے تھے یورپین لینگویجز میں، اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے غداری کی، بے وفائی کی، مسلمانوں پہ حملے شروع کی، موب لنچنگ کی، دھیرے دھیرے اندلس میں حکومت ختم ہو گئی، عرب واپس آ گئے اپنے ملکوں میں، اور اسپین ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ لیکن وہاں جو مسجد قرطبہ ہے، وہاں جو بڑی بڑی عمارتیں مسلمانوں کی بنائی ہوئی، وہ آپ جا کر دیکھیے کہ مسلمانوں کی عظمت کی داستان بیان کرتی ہے۔ اور اس کے بعد یورپینس نے اس پہ ریسرچ شروع کیا، محنت شروع کی، تحقیق شروع کی، اس کو آگے بڑھایا، اور آگے بڑھانے کے بعد اس کو انہوں نے اپنا سرمایہ بنایا۔ میں عرض کر چکا ہوں علم جو ہے وہ دراصل کسی کی ملکیت نہیں، جس کے پاس پہنچ جائے وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یورپ نے استفادہ کیا، ترقی کی، 400 سال سے محنت کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ حکیم صاحب اپنا نسخہ چھپاتے تھے، خاندانی نسخہ،
بتاتے نہیں تھے. حکیم صاحب, بڑے حکیم صاحب کا خاندانی نسخہ دوسروں کو نہیں بتاتے تھے. انہوں نے یہ کیا, اس پہ ریسرچ کرو, دیکھو یہ دوائیں شامل ہے اور اچھا بناؤ اس کو. لہٰذا وہاں ترقی ہوئی, یہاں زوال آیا. حکیم صاحب کے ساتھ خاندانی نسخے چلے گئے پورے کے پورے. بعض بیازیں بچی ہیں, کافیاں بچی ہیں, جن کی وجہ سے بعض یونانی دوائیں وجود میں آئی, ورنہ تو یہ جو خاندانی نسخہ, شخصی نسخہ کہہ کر انہوں نے علم پر اجارہ داری کی جو کوشش کی, اس سے بڑا مسئلہ ہو گیا. لہذا فرمایا دیکھو الذی علم بالقلم, قلم سے اگر قلم نہ ہوتا تو علم محفوظ نہ ہوتا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں کہ تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں یہ تھا کہ انسان قوت گویائی ملی, بولتا ہے, تلفظ کرتا ہے. تو میں نے جو بولا میرے بولنے سے, یا آپ کے استاد نے جو بولا, آپ کے ٹیچر نے, معلم نے جو کہا, اس میں آپ نے اپنا ریسرچ بڑھایا, لہذا ریسرچ بڑھتا چلا گیا. اب یہ بولنے ہی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ دے دیا ریکارڈ کرنے کا, لکھنے کا. لہذا یاد رکھیے یہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں, حروف ہجائیہ, یہ کچھ نہیں, دراصل ہماری آوازوں کے نقشے ہیں. آ ہے تو ایسا اے سے لکھو, با ہے تو بی سے لکھو. ہر زبان کے اپنے الگ الگ, عربی میں الف با تا سا ہے, انگلش میں ABCD ہے. یہ کیا ہے, اس کو ماہرین فن کہتے ہیں رموز الاصوات. جو ساؤنڈس ہے ہماری, وہ ساؤنڈس کے سیمبلس ہے, یہ سیمبلس ہے کہ ایسا اگر یوں لکیر ہے تو اس کا تلفظ یوں کرو, اگر ایسی بات کر رہے ہو تو اس کی آواز یوں ادا کرو. یہ دھیرے دھیرے جو ہے وجود میں آتا چلا گیا. اور پھر ریٹرن سرمایہ جب آیا, لکھی ہوئی جب تحریریں جب ہمارے پاس محفوظ ہونے لگی, تو لازمی بات ہے یہ تحریروں سے ہم نے بہت استفادہ کیا اور اس پر ہم نے ریسرچ کو آگے بڑھایا. لہذا علم میں جو ترقی ہوئی اس میں قلم کا بڑا حصہ. اب آپ سوچیں گے آج کل تو قلم کا بہت زیادہ حصہ نہیں رہ گیا, کنٹریبیوشن نہیں رہ گیا, کمپیوٹر انگلیوں سے سب کر لو. سائن تو قلم سے ہی کرنی پڑے گی. سائیکل ایجاد ہو جانے سے انسان کو پیر نہیں کاٹے گئے, پیر ہے. اور بائک اگر ایجاد ہو گئی تو سائیکلوں کو نہیں ختم کیا گیا. سائیکل ہر چیز کی اپنی افادیت ہے, قلم کی اپنی افادیت ہے. اسی لیے میری گزارش ہے ہمارے نوجوانوں سے ہینڈ رائٹنگ وغیرہ اچھی رکھیں, لکھنے کی پریکٹس کریں. یہ غلط جو موبائل کی لینگویج ہوتی ہے نا, آدھی چیزیں لکھ کر اسپیلنگ مسٹیکس, یہ غیر معیاری کام کو ختم کریں, معیار بڑھائیں اپنا, اسٹینڈرڈ ہو ہماری لینگویج. قلم کا استعمال, لکھنے کی عادت ڈالیں. اکتاہٹ ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بوجھ محسوس ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے ہر ترقی کی چیز میں بوجھ ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان اوپر چڑھتا ہے تبھی سانس کھلتی ہے. اوپر سے دھکا دے دے تو بہت آسانی سے نیچے آتا ہے. زوال میں آسانی ہے, عروج میں مشقت ہے. اگر آپ کو بلندیوں تک جانا ہے, اپنی رائٹنگ اچھی کیجئے, محنت کیجئے, لکھنے کی پریکٹس کیجئے. یہ ساری چیزیں جو بنیادی صلاحیتیں ہیں, بنیادی بیسک, ان سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ آ گیا, کمپیوٹر آ گیا, آئی پیڈ آ گیا, فون آ گیا, لیکن یہ سب ثانوی ہے. پہلے میں خود, اب میرے اندر وہ ٹیلنٹ ہو کہ یہ ساری چیزوں کا میں استعمال کر سکوں, میری اپنی صلاحیت ہونی چاہیے. لہذا علم بالقلم, جس نے تم کو تعلیم دی قلم کے ذریعے سے, پوری تعلیم ڈیپینڈ کرتی ہے قلم پر. آج بھی قلم کا استعمال جاننا چاہیے. اب قلم بھی ترقی کرتے چلے گئے, ماشاءاللہ اچھے ایک سے ایک پین آ گئے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوات الگ ہوتی, اور لکڑی کو چھیلا جاتا, اس کی نوک بنائی جاتی, اس کو دوات میں ڈباتے اور اس سے لکھتے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کاتب حضرات اسی طرح لکھا کرتے تھے. تو فرمایا دیکھو یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا قلم کے ذریعے سے, اس سے تم واقف نہیں تھے. ہوا علم الانسان ما لم یعلم, اس نے انسان کو سکھایا وہ چیز جس سے انسان ناواقف تھا, انسان نہیں جانتا تھا. یہ ساری چیزیں جو وجود میں آ گئی, اس سے ابتدائی انسان تھوڑی واقف تھے, لیکن یہی لکھنے پڑھنے سے, ریسرچ کا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا, کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تعلیم کی صلاحیت رکھی. کیسے رکھی؟ علم آدم الاسماء کلہا,
حضرت آدم علیہ السلام ہی کے اندر رکھ دی. لہذا فرشتوں کو جو الہام ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، اپنے سے نہیں سیکھتے، وہ اپنے سے نہیں سیکھتے. اور جو جتنی مخلوق ہے ان مخلوق کا عالم یہ کہ وہ تفکیر کے ذریعے کوئی چیز نہیں سیکھ سکتے، بس مزاج میں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں جو پیدا کیا، ان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے گھونسلہ بناؤ وہ بناتے، ان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ گھاس کھائے تو گھاس کھاتے، گوشت کھاؤ تو گوشت کھاتے. شہد کی مکھی کو جو سلیقہ دیا بس وہی کرتی، اس سے ذرہ ہٹ کر وہ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے سلیقہ دیا. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ویسل رکھا، ایسی صلاحیت رکھی، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ہی وہ ودیعت کر دی کہ ہر چیز وہ سیکھ سکتا ہے. محنت کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، تجزیہ کرنے کے بعد اور تحقیق کرنے کے بعد، تہ میں جانے کے بعد بہت سے موتی وہ لے کر آتا ہے، نئی نئی چیزیں وہ جانتا چلا جاتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم کہ ایک انسان جس چیز سے واقف نہیں ہوتا دوسرا انسان اس چیز سے واقف ہو جاتا ہے. بس غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ انما اوتیت علی علم من عندی، میری صلاحیت میں سیکھ لیا. آپ تھوڑی سیکھے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے. اگر تم اس بات کو سمجھو گے کہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے تو پھر اس کے بعد شکر کی صفت پیدا ہوگی. اور اگر تم یہ نہیں سمجھو گے، اس حقیقت کو نہیں پاؤ گے، تو اس وقت تمہارے اندر کیا ہوگا؟ ناشکری، بغاوت. لہذا فرمایا علم الانسان، سکھایا اس نے انسان کو معلوم یعلم، جس سے انسان واقف نہیں تھا، اب وہ واقف ہوتا جا رہا ہے، ریسرچ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے. ایسا نہ ہو دنیا میں پھنس کر رہ جاؤ، عارضی چیزوں میں پھنس کر رہ جاؤ. یہ ساری جو مخلوقات ہے وہ مخلوقات ہی کو تم اپنا ٹارگٹ سمجھو، نہیں، خالق حقیقی تک پہنچو، معرفت خداوندی پیدا کرو. اس سے تمہاری کشتی ساحل کو لگے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ بیچ میں تمہاری کشتی اگر ڈوب جائے تو پھر مخلوق میں پھنس کر رہ جائے تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. چند اسٹوڈنٹس نے تفریح کی ٹھان لی، تفریح کریں گے. تو تفریح میں آپ جانتے ہیں نا، اچھی تفریح سمجھی جاتی ہے سمندر میں، دریا میں کشتی پر بیٹھے. لہذا ایک دریا میں کشتی پہ سوار ہوئے 4-5 اسٹوڈنٹ سے، لڑکے، اور بیچارہ ملاح ہے، وہ کشتی چلا رہا ہے. کشتی چل رہی ہے، اب بیچ کشتی میں کوئی گیم کھیل مشکل ہے، تو بچوں نے آپس میں طے کیا یہ چچا سے مذاق کریں گے، ملاح سے مذاق کریں گے. لہذا ایک لڑکے نے ملاح سے کہا کہ چچا جان آپ نے جغرافیہ کہاں تک پڑھا؟ کہا جغرافیہ کس چڑیا کا نام میں تو جانتا ہی نہیں. دوسرے لڑکے نے کہا اچھا جغرافیہ چھوڑو، الجبرا میں تو پڑھے ہوں گے نا؟ تو کہا یہ الجبرا کس کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. تیسرے نے کہا اچھا زولوجی، چوتھے نے کہا اچھا باٹنی، الگ الگ نام لیتے گئے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور میں کہا بچوں یہ سب کچھ میں نے نہیں سیکھا. تو اس پہ ایک لڑکے نے کہا چچا آپ کی عمر کیا ہے؟ میں بیٹا 50 سال. آدھی عمر برباد کر دیا، آدھی 25 سال تک بھی تم پڑھ لیتے تو ساری چیزوں سے واقف ہوتے، آدھی عمر تم نے تباہ کر لی. تھوڑی دیر میں معلوم یہ ہوا کہ کشتی منجھار میں آ گئی، ڈاوا ڈول ہونے لگی، ڈوبنے کا امکان پیدا ہو گیا. تو اب ملا نے بچوں سے کہا بچوں تم لوگ تیرنا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں تیرنا تو ہم نے نہیں سیکھا. انہوں نے کہا کہ میں تو آدھی عمر ڈبویا، تم پوری عمر ڈبونے جا رہے ہو. تیرنا انسان نہیں سیکھ سکا، اس دنیا سے تیر کے آخرت تک پہنچے یہ نہیں سیکھ رہا. باقی ساری چیزیں سیکھ رہا ہے، لیکن منزل تک جو پہنچنا ہے، منزل مقصود جو ہے وہ ہے آخرت اور آخرت کی کامیابی. اور اس کے لیے انسان کو جس طرح اپنا سفر ڈھالنا چاہیے، کرنا چاہیے، وہ نہیں سیکھا. اور جب وہ نہیں سیکھ رہا ہے تو برباد ہو رہا ہے، دنیا میں برباد ہو رہا ہے، تباہ، پوری عمر اس کی برباد ہو رہی، نیا اس کی ڈوبی چلی جا رہی ہے. یہ جو نیا ڈوبی جا رہی ہے، انسان جو برباد ہو رہا ہے وہ اپنی بغاوت کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے، اور خود سری کی وجہ سے، ضدی پن کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے، میں پن کی وجہ سے، میں سب کچھ ہوں، میری دولت میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، میری صلاحیت میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، میں جیسا جینا چاہتا ہوں جی کر رہوں گا، میں قیود کو، میں قانون کو،
शरीयत को, अल्लाह के अहकाम को नहीं मानना चाहता हूँ, पाबंदियों की जिंदगी बसर नहीं करना चाहता हूँ। यह तस्वीर अल्लाह ताला ने पेश की। मैं समझ रहा था शायद आज इसकी तशरीह हो जाएगी, लेकिन देखते देखते वक्त हो गया। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, बेकाबू कैसा होता है, ऑफ कंट्रोल, बेकाबू होकर फिर अपनी नैया को कैसे डुबो लेता है, इंसान बर्बाद हो जाता है, उसके अल्लाह ताला ने तस्वीर कशी फरमाई। और इंशाअल्लाह आइंदा एतवार उसकी वजाहत आपकी खिदमत पे रखी जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।